پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لیسن سیریز کے تحت آج ہم جماعت ہفتم کی درسی کتاب ضیاء اردو دوم سے پہلے یونٹ کے تحت 5واں سبق محمود اور ایاز جو سرسری مطالعے پر مشتمل ہے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں ہمارے جہاں چینل کی جانب سے جماعت پنجم ششم ہفتم کی جو نصابی کتاب ہے اس میں جو نصابی اسباق ہیں ان کو ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے محمود اور ایاز، پہلا یونٹ 5واں سبق سرسری مطالعہ۔ محمود اور ایاز جو مضمون ہے اس واقعے کو لکھنے والے مصنف کا نام، ادیب کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محمود اور ایاز۔ سبق کے ابتدا میں ہم نے چند مشکل الفاظ کے معنوں کو تلاش کر کر آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر پیش کیا ہے۔ دیکھیں الفاظ معنی۔ طمع کے دراصل معنی ہے لالچ کے، اور ہم نے یہاں پر لفظ لیا ہے بے طمع، یعنی بغیر لالچ کے۔ طمع لالچ، بے طمع بغیر لالچ کے۔ اوصاف خوبیاں، اوصاف خوبیاں، رشک حسد جلن، گوشے گزار سنانا، خاطرداری مہمان نوازی، ناگوار ناپسند، مصاحب ساتھی یا دوست، جرس گھنٹا، دریافت معلوم کرنا تحقیق کرنا، مقصود مطلوب یا مراد، پشمینہ اونی کپڑا، سمور جانور کی کھال ایک قسم کا کپڑا ہے یہ بھی، قزاق ڈاکو، مسلح ہتھیار بند۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے جو دوران عبارت خوانی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ آئیے سبق کی عبارت خوانی کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 38، پہلا پیراگراف۔ محمود اور ایاز۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، ایاز نام، بڑا ہوشیار، وفادار، نیک دل، بے طمع اور باادب۔ ان اوصاف کی وجہ سے سلطان اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ امیروں وزیروں کو بھی اس پر رشک آتا تھا، یہاں تک کہ یہ شکایت سلطان کے بھی گوشے گزار ہوئی کہ غلام کی اتنی خاطرداری سب کو ناگوار ہے۔ سلطان نے فرمایا، اچھا، اس کا جواب کسی موقع پر دیا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ایک روز سلطان اپنے امیروں وزیروں، مصاحبوں اور غلاموں کو ہمراہ لے کر سیر و شکار کے لیے نکلا۔ جب وقت گرم ہو گیا تو شاہی گروہ ایک باغ میں جا ٹھہرا اور سب آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ سلطان اور امیر ایک طرف بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ دور سے درز بستہ سنائی دیا، پھر گرد اڑتی نظر آئی، معلوم ہوا کہ کارواں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے دوسرا صفحہ۔ سلطان نے امیر کو اشارہ کیا کہ جا کر دریافت کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امیر گیا اور فوراً جواب لایا کہ حضرت یہ قافلہ بخارا سے آتا ہے۔ سلطان، جائے گا کہاں؟ امیر،
حضور والا، یہ بات تو میں نے دریافت نہیں کی۔ سلطان: خیر تم بیٹھو۔ سلطان: اب دوسرے امیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کارواں کی منزل مقصود پوچھو۔ وہ جلدی سے گیا اور واپس آیا۔ امیر: جناب عالی، یہ کارواں غزنی کو جاتا ہے۔ سلطان: اچھا، تو یہ لوگ بخارا سے کب چلے تھے؟ امیر: یہ بات تو میں نے نہیں پوچھی تھی، ارشاد ہو تو اب تحقیق کراؤں۔ سلطان: نہیں، تم بیٹھو۔ اب سلطان نے ایاز کو طلب کیا، اور کسی طرف کھانا تیار کروا رہا تھا، فوراً حاضر ہوا۔ سلطان: دیکھو ایاز، سامنے جو قافلہ چلا آ رہا ہے، تم جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے دوسرا صفحہ۔ اس وقت کارواں دور نکل گیا تھا۔ ایاز اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جھپٹا اور کارواں کو جا لیا۔ امیر کارواں سے ملا اور جو باتیں اس کے نزدیک پوچھنے کے قابل تھی سبھی پوچھ ڈالی، اور اپنا خوب اطمینان کر کے حضور میں واپس آیا۔ سلطان: ایاز کیا خبر لائے؟ ایاز: یہ کارواں بخارا سے آیا ہے۔ سلطان: کہاں جائے گا؟ ایاز: غزنی۔ سلطان: بخارا سے کب چلا تھا؟ ایاز: آج 40واں روز ہے۔ سلطان: کیا کیا مال لایا ہے؟ ایاز: ریشمی کپڑا، پشمینہ، سمور۔ سلطان: راستے میں کہیں قافلہ لٹا تو نہیں؟ ایاز: کہتے ہیں ایک رات قزاق نمودار ہوئے تھے، مگر خیریت سے گزری، غارت گری کی جرأت نہ کر سکے۔ سلطان: ان لوگوں کے پاس سامان حفاظت کیا ہے؟ ایاز: 50 مسلح سپاہی بدرخواہ کے طور پر کارواں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں کہ سلطان امیر بخارا کا کچھ حال سنا۔ ایاز: میرے قافلہ کہتا تھا کہ وہ کاجگار پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان: اچھا ایاز، جاؤ اپنا کام کرو۔ عمرہ ہے کہ شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکا تو عقل کا پتلا اور دانائی کی تصویر ہے۔ اگر سلطان اس کی عزت کرتا اور بڑے بڑے کام لیتا ہے تو کچھ بیجا نہیں ہے۔ ایاز کام کر کے رخصت ہوا تو سلطان نے امیروں سے کہا کہ آج کا معاملہ تمہاری اس دن کی شکایت کا جواب ہے، تم خود سمجھ لو میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ امیروں وزیروں نے بہت معافی چاہی اور سلطان کی رائے پر تحسین و آفرینی کی۔ پیارے بچوں، یہ سبق تھا محمود اور ایاز۔ جیسے اردو ادب میں اس طرح کے بہت سے واقعات مشہور ہوئے، جیسے کہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ اور اس کا غلام ایاز، اس کے کئی واقعات مقبول ہیں۔ اسی طرح سے راجہ اکبر اور اس کا وزیر بیربل کے واقعات بھی بہت سی کہانیاں ہم کو ملتی ہیں۔ تو دراصل اس سبق میں سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے واقعے کو رقم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس سبق میں غلام ایاز کی ہوشیاری، وفاداری، نیک دلی اور بے طمع اور باادب ہونے کی خصوصیات اور اوصاف کو بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے بادشاہ سلطان محمود غزنوی ایاز کو پسند کرتا ہے اور اس کی کون سی ادا اس کو پسند آئی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ ایاز نے چالاکی کے ساتھ تمام ہی معلومات جمع کی اور راجہ کے حضور پیش کر دیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک دانش مند تھا، وہ ایک عقل مند غلام تھا اور اس نے اپنی ہوشیاری سے نام کمایا۔ تو ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم جو کام ہم کو دیا جائے، جو علم ہم حاصل کریں،
وہ محدود حاصل نہ کریں بلکہ وسیع، اس میں وسیع جو ہے وسعت پیدا کریں اس میں، اور اس میں جو ہے جتنی صلاحیتیں ہم اس کام میں پیدا کر سکتے ہیں اس بات کی ہم کوشش کریں، اور جو ہے کوئی بھی کام کرے ہوشیاری، عقل مندی، صبر، دانش مندی سے کوئی بھی کام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ہم کو آج اس محمود اور ایاز سبق سے اس بات کا درس ملتا ہے کہ آدمی ہوشیاری، عقل مندی، دانش مندی اور اپنی وسیع معلومات اور علم کی وجہ سے مقبول ہوتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ صحیح رخ پر اپنی تربیت کریں، اپنے اندر عقل مندی، ہوشیاری کو پیدا کریں، بے وقوفی کے کام نہ کریں، اور جھوٹا لالچ، غلط کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں بلکہ اچھے کاموں کے لیے، اور حسد جلن سے پاک ہماری شخصیت ہونی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، سبق کے آخر میں ہم چند ایک سوالات کریں گے جن کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سلطان محمود غزنوی ایاز کو کیوں پسند کرتا